السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ مجھے اس ناول پر بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں مل رہا۔ میرا دل کر رہا ہے میں لکھنا چھوڑ دوں۔ پلیز برائے مہربانی میرا دل خراب نہ کرے، مجھے اچھا سا رسپانس دے تاکہ میں ناول آگے کنٹینیو کر سکوں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہیں نہیں کرنا ہوتا وہ نہ کریں، پھر بار بار سبسکرائب انسبسکرائب کر کے میری ریچ ڈاؤن نہ کریں۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 4۔ گاڑی ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتی ایک بڑے خوبصورت گھر کے قریب آ رکی، جس کی راہداری میں دونوں طرف پھولوں کے بڑے بڑے گملے لگے تھے۔ دانی بھائی، رونی سی صورت بناتے مشال نے دانیال کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو مام اور ڈیڈ سے بچا لینا۔ مشال کا رونے والا چہرہ دیکھتے دانیال گہرا مسکرایا۔ میری گڑیا، میں ہوں، بس مام ڈیڈ سے بحث مت کرنا، سوری کہہ دینا۔ مشال کے گرد اپنا حصار حائل کرتے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی حدیقہ خانم غصے سے بھری بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ مشال کو دیکھتے انہوں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل مام۔ مشال نے اپنے بازو حدیقہ خانم کے شولڈر کے گرد حائل کرتے اس کے گال پر لب رکھے۔ حدیقہ خانم کوئی جواب نہ دیتے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ مشال نے اپنے دونوں لب آپس میں پیوست کیے۔ مام، سوری نا، میری فرینڈ نے روک لیا تھا۔ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے حسام بھائی سے پرمیشن لی تھی، وہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے۔ تمہیں بگاڑنے میں ہاتھ بھی تمہارے بھائیوں اور تمہارے ڈیڈ کا ہے۔ پھول ہے گلاب کا، کوئی اسلحہ تو نہیں۔ بیوٹیفل مام، آپ کو آئی لو یو کہہ دوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مشال کہتے کھلکھلا کر ہنستی دانیال خان حدیقہ خانم کے چہرے پر مسکراہٹ رقصہ کر گئی۔ حدیقہ خانم نے ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید کرتے اپنی اکلوتی شہزادی کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ ماں تھی، زیادہ دیر اپنی اولاد سے ناراض تو نہیں رہ سکتی تھی۔ ہائے ہائے بھائی، مٹھائی بانٹے محلے میں، میری بیوٹیفل مام مسکرا رہی ہے۔ مشال دانیال خان کو آنکھ مارتے بولی۔ حدیقہ خانم نے اسے گھور کر دیکھا۔ آنے دو بابا کو تمہارے، بتاتی ہوں تمہاری کرتوت۔ مشال دانیال خان کو سفارش کا کہتے اپنے روم میں بھاگی۔ پیچھے دانیال بیچارہ اپنی مام سے سفارش کر رہا تھا، اپنی لاڈلی بہن کی۔ ہانیہ کو کالج چھوڑنے کے بعد شناور خان کی گاڑی کا رخ مردان کی طرف تھا۔ کچی زمین پر بارش کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مردان میں بھی شناور خان کی ملکیت تھی۔ تراب خان اس گاؤں کا سرپنچ تھا۔ گاؤں کا ہر مکین تراب خان کے لیے جان دینے اور لینے کو حاضر تھا۔
تراب خان تاہی انصاف پسند تراب خان کے بعد اب ان کی گدی شناور خان سنبھال رہا تھا۔ شعیب خان اپنا بزنس کرتے تھے۔ دلاور خان شناور خان کے میٹرک میں ہوتے ہی ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے تھے۔ کالے کاٹن کے شلوار قمیض پہنے، بھوری براؤن آنکھیں، استوا مغرور ناک، سیاہ رنگ کے بال جیل سے سیٹ کیے، گھنی مونچھیں، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، شناور اپنی وجیح چال چلتے ہوئے جرگے میں آ کر بیٹھا۔ ہاں گل خان، بولو کیا مسئلہ ہے؟ شناور خان گل خان کو دیکھ کر بولا، جو ان کو میدان میں ہونے والے ہر مسئلے سے آگاہ کرتا تھا۔ خان صاحب، بادل خان اور روزی خان کے بیٹوں کے آپس میں منہ ماری ہوئی ہے پانی کی وجہ سے۔ بادل خان اور روزی خان اپنے بیٹوں کے کیے پر نظریں جھکائے احترام سے کھڑے تھے۔ گل خان نے سارا واقعہ شناور خان کو سنایا۔ شناور خان نے فیصلہ سنتے کچھ دیر بعد گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ گل خان، کتنے کھیت ہیں؟ جی خان، ان کے علاقے میں 20 کھیت تھے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہر کھیت میں 2 گھنٹے پانی دیا جائے گا، نہ 2 گھنٹے سے اوپر نہ 2 گھنٹے سے کم۔ خان صاحب، میرے 3 کھیت ہیں، مجھے 8 گھنٹے کا پانی چاہیے۔ بلال خان شناور کے فیصلے کو ٹوکتا بولا۔ روزی خان نے اپنے بیٹے کو چپ کرانا چاہا، لیکن شناور نے روزی خان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بلال خان، صرف تمہارے 3 کھیت نہیں ہیں، باقیوں کے بھی کھیت ہیں۔ اگر تمہارے کھیت میں 8 گھنٹے پانی آئے گا تو باقی کے کھیت تو سوکھ جائیں گے۔ جتنا پانی آتا ہے ایک ساتھ کام چلا لیا کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے سے گاؤں کا امن و امان خراب نہ کرو۔ بلال نے ایک نظر غصے کی شناور پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ شناور نے بخوبی بلال کا غصہ دیکھا تھا۔ روزی خان نے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی اور جرگہ ختم ہو چکا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ کسی میں اب اتنی ہمت نہیں تھی شناور کے فیصلے کے خلاف جاتے۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، مسٹر طیب جو ملک کے جانے مانے بزنس مین ہیں، کل رات ان کی لاش ایک مال سے برآمد ہوئی ہے۔ ہاں جی ناظرین، ملک کے ٹاپ بزنس مین مسٹر طیب کا قتل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، سلطان شاہ نے دن دہاڑے ایک اور قتل انجام دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح سلطان شاہ دن دہاڑے لوگوں کا قتل کر دیتا ہے، لیکن وہ سارے ثبوت مٹا دیتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی انہیں پکڑنے کی۔ آج انہوں نے مسٹر طیب ملک کے جانے مانے بزنس مین کا قتل کیا ہے۔ وجہ کیا سلطان شاہ یہ سارے قتل دشمنی کے تحت کر رہا ہے، یا خوف وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلانا چاہتا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں جیو نیوز۔ اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہی تھی، جبکہ مشال نے ایک جھرجھری لے کے LCD بند کی تھی۔ اس کی
آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر چلنے لگا۔ اسے سرد اسپاٹ گرین آنکھیں یاد آئی جنہیں دیکھتے کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ بن سکتا تھا۔ اس کے نظروں کے سامنے اب اس آدمی کی لاش آئی جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لندن کی زمین پر پھینک دیا گیا۔ سلطان شاہ کا راج تو اس کے لندن پر تھا، لیکن خوف پوری دنیا میں۔ اس نے مجھے کیوں چھوڑا؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ مشال سوچتے خود ہی جھرجھری لے اٹھی۔ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے قتل ہونے سے اچھا ہے میں خود کو پھانسی لگا کر پنکھے سے لٹک جاؤں۔ یا اللہ جی، میرے دماغ سے اس شیطان سلطان شاہ کی آنکھیں نکال دو، مجھے خوف آ رہا ہے۔ اللہ جی، میں بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی، اللہ جی، ورنہ پھر میرا ہر جگہ جانا بند کر دیں گے۔ اللہ جی مدد فرما۔ اللہ جی، کیا ہو جاتا اگر میں وہ ویڈیو اپنے آئی فون میں قید کر کے حسام بھائی کو دکھاتی، اس شیطان کو پکڑا دیتی۔ اللہ جی، میرا بہادر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مشال آیت الکرسی پڑھتی، خود پر پھونکتی، اپنے خیالوں سے شیطان سلطان کو بھگانے کا ورت کرنے لگی، جو کہ اب تاعمر اس پر چیل کی نظریں رکھنے والا تھا۔ اپنے آنے والے کل سے بے خبر مشال اسے بھولنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ سسٹر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہانیہ اپنے ہاتھوں کا دباؤ مقابل کے کندھے پر ڈالتی بولی۔ شانزے نے پلٹ کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ میرے پیر پہ چوٹ لگی ہے، خون نکل رہا ہے، شانزے آہستہ آواز میں بولی۔ اسے اس وقت بے حد رونا آ رہا تھا۔ ایک تو وہ یہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں، اوپر سے اس کے پیر میں چوٹ لگ چکی تھی۔ کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ ہانی کو آج شانزے پہلی دفعہ کلاس میں دکھی، جس کے چہرے پر صبح سے درد کے آثار نمودار تھے۔ اپنے لالا کی طرح نرم دل کی مالک شانزے کو درد میں نہ دیکھتے اس کے پیچھے پیچھے کیفیٹیریا میں آئی۔ وہ شاید نیو اسٹوڈنٹ تھی۔ شانزے نے فقط ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے آنکھوں سے درد کے باعث موٹے موٹے آنسو رواں ہونے لگے۔ دیکھیں، آپ روئیں نہیں، میں ابھی آپ کی پٹی کر کے میٹ دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ ہانی اس کے چہرے کو دیکھتی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی، ساتھ ساتھ اپنے بیگ سے بینڈیج نکال کر شانزے کے پیر پر کرنے لگی، جس سے خون رس رہا تھا۔ صبح لگی ہے مجھے چوٹ، وہ میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ شانزے اپنے آنسو صاف کرتے معصومیت سے بولی۔ ہانی کو جی بھر کر اس پر پیار آیا۔ دھیان سے چلا کریں اور یہ میڈ لیں، انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو آرام آ جائے گا۔ ہانی نے اپنے بیگ سے پیناڈول کی میڈیسن اٹھا کر شانزے کو دی، جسے وہ احتیاطی طور پر اپنے پاس ہمیشہ رکھتی تھی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتی ہیں؟
ہانی خوش اخلاقی سے بولی، میرا نام شانزہ ہے، میں نیو ایڈمیشن ہوں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ شانزہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے، میرا نام ہانیہ ہے، پیار سے سب مجھے ہانی کہتے ہیں، آپ بھی مجھے ہانی کہہ سکتی ہیں۔ ابھی ہانی مزید کچھ کہتی جب شانزہ کو اپنے بابا گیٹ کے پاس کھڑے دکھائی دیے۔ شکریہ ہانی، میری مدد کرنے کے لیے، میرے بابا آ چکے ہیں، میں جا رہی ہوں، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ شانزہ ہانیہ کو الوداعی کلمات کہتے چلی گئی اور ہانی اپنے لالا کا انتظار کرنے لگی۔ شرٹ بازو پر ڈالے وہ آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ بکھرے حولیے میں اس میں سرخ دوڑے تھے۔ ہال میں بیٹی نور کو دیکھتے ماتھے پر بلوں کا جال صاف واضح ہوا۔ سب کو سلام کرتا وہ بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، جب ہال میں موجود ہستی کی آواز نے اسے روکا۔ دانیال، جی موم۔ پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماں کو مسکرا کر دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور دانیال ہمیشہ اپنی ماں کو دیکھتے ثواب کماتا تھا۔ اس کی ماں آئیڈیل تھی اس کی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مشال کے ساتھ صوفے پر بیٹھی نور نے اس دیو دیتا جال کو سہم کر دیکھا جو اسے ہمیشہ ڈانٹتا تھا، اور وہ تھی جو چھوٹی عمر میں اپنا دل ہار چکی تھی۔ ادھر آؤ بیٹا، کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے آپ کے ڈیٹ اور مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے اور آپ کے ڈیٹ کو۔ بھاری قدم اٹھاتے صوفے پر بیٹھی مشال کے ماتھے پر لب رکھتا دانیال خان صوفے پر بیٹھا۔ حسام سے بات ہوئی؟ جی موم، مشی کو جب لینے گیا تھا مل کر آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے جلد آئیں گے سب سے ملنے۔ دانیال ہاتھ باندھے مسکرا کر بولا۔ زارون خان، دانیال کے بابا نے حدیقہ بیگم کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ نور بیٹا، تم جاؤ، سب کے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ زارون خان نور کو دیکھتے بولے، جو دانیال کو آنکھیں پھیلائے دیکھنے میں مگن تھی۔ جی بابا۔ نور بھی خوشی سے چائے بنانے چلی گئی۔ بیٹا، ہمارا فیصلہ ہے، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ حسام خان تو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اسے تو ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے ابھی جوان ہونا ہے، تم حامی بھرو۔ ہم چاہتے ہیں گھر کی بیٹی گھر میں رہے۔ نور کو میں اور آپ کے ڈیڈ اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ حدیقہ بیگم کی بات سنتے دانیال خان کا چہرہ تن سا گیا تھا، جس کے رخسار پل بھر میں سرخ ہوئے۔ موم، میں شادی نہیں کر سکتا، آپ ہماری ایج ڈفرینٹ دیکھ لیں، 10 سال چھوٹی ہے مجھ سے، میری تو سینے تک بھی نہیں آتی، کہیں باہر لے کر جاؤں گا سب میری بیٹی سمجھیں گے۔ اپنے ماتھے پر بلوں کا جال لاتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ دانیال خان کی بات پر زارون خان نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ تمہیں نور سے مسئلہ ہے یا اس کی ہائٹ سے؟ زارون خان بھی حد درجہ سختی سے بولے۔
انہیں کافی ناگوار گزرا تھا اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو ایسے دھتکارتے دیکھ۔ اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یتیم بھی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی زاہد خان اور ان کی بیگم کا ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ تب سے نور کو حدیقہ بیگم اور زارون صاحب نے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ کچن میں چائے بناتی نور دانیال خان کو سنتے، دانیال خان کا اپنے سوچ کے مطابق جواب سنتی پوری طرح اپنے لب کچلتی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیڈ، وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی پڑھنے کی عمر ہے، اسے ابھی الف بے پے ٹے سے بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہوگا۔ شوہر کے حقوق کیا خاک پورے کرے گی؟ تم بے فکر رہو دانیال، ہم اسے تمہارے حقوق سمجھا کر پورے حق کے ساتھ تمہارے کمرے میں بھیجیں گے۔ دانیال خان کی بات کا مطلب سمجھتی حدیقہ بیگم لہجے میں حد درجہ غصہ سموئے بولی، لیکن موم، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ کہاں وہ اپنی ناک بھی صاف نہیں کر سکتی، میرا کیا خیال رکھے گی؟ دانیال خان نے ایک اور بھی بہانہ تلاش کیا۔ میں سکھا دوں گی اسے ناک صاف کرنا بھی، تمہارا خیال رکھنا بھی۔ اور کوئی بہانہ؟ حدیقہ خانم خفگی سے بولی۔ نور اسے بالکل مشال کی طرح عزیز تھی۔ جو کرنا ہے کرے، بعد میں اگر کچھ ہوا مجھ سے شکوہ نہ کریے گا۔ دانیال اسے کیوں ڈانٹتا؟ بچی ہے یہ وہ۔ دانیال سب کو وارن کرتے لمبے لمبے ڈھک بھرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قدموں کی آواز رات کو سڑک پر گونج رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ہریالی تھی، جگہ جگہ درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ سنجیدہ چال چلتے مزید آگے بڑھا۔ باس مر چکا ہوگا، مسلسل 1 گھنٹے سے اندر ہے، آواز آنا بھی بند ہو چکی ہے۔ آفی آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ یہ منظر رات 2 بجے قبرستان کا تھا، جہاں بہت ساری قبریں تھیں۔ قبر کھود کر باہر نکالو۔ سلطان شاہ حکم صادر کرتا ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں گارڈز نے قبر کھود کر ایک آدمی کو نکالا، جسے کلمہ پڑھوانے کے بعد سلطان شاہ نے زندہ قبر میں دفنا دیا تھا، اور وہ آدمی چیختا چلاتا دم توڑ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے قبر سے ایک مردہ بچی کو نکال کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنی بھاری بوٹ کو اس آدمی کے چہرے پر دباؤ دیتے ایک ٹھوکر رسید کی، جس سے وہ آدمی آفی کے قدموں میں جا گرا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دو۔ اس کتے زنا خور وجود کا ایک بھی ٹکڑا نہیں بچنا چاہیے، سارا کا سارا کتوں کو کھلا دو۔ ایک عجیب ترین منظر تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اپنے دشمنوں کو دردناک موت دینا اس کا پسندیدہ کھیل تھا۔ آفی نے جھرجھری لی۔ باس، یہ سارا گناہ کروانے کے لیے مجھ جیسا معصوم بندہ ملتا ہے آپ کو؟ آفی نے گھور کر
سلطان شاہ کو دیکھا۔ سلطان شاہ مسکرایا، فکر نہ کرو، تمہارے ٹکڑے میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ منہ کھولے حیرت سے آفی نے اسے دیکھا۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ سلطان شاہ نے آئی برو اچکاتے بولا۔ نہیں، رہنے دو، میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا، آفیدان کچکچاتے بولا۔ گڈ، کام ختم کر کے صبح مجھ سے ملنا۔ سلطان شاہ حکم صادر کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا، منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ آفی نے اس کی پشت دیکھتے نقل اتاری۔ کاش لمبی چھٹی ملے اور میں اپنی گڑیا کے پاس پہنچ جاؤں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے وہ مسکرا کر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ خوبصورت نوجوان مرد تھا، کسی کو بھی اپنی خوبصورتی سے متاثر کر سکتا تھا۔ اس کی صرف 2 کمزوریاں تھیں، ایک اس کی بہن، ایک سلطان شاہ۔ دونوں کے معاملے میں وہ ہر درجہ پوزیسو تھا۔ ہاسپٹل سے آج ایان خان سیدھا گھر آیا تھا۔ گھر کے سب افراد کے چہروں پر خوشی ہی خوشی تھی۔ پورے گھر میں چہل قدمی ہو رہی تھی، نئے نئے پکوان بنائے جا رہے تھے۔ السلام علیکم مورے۔ وعلیکم السلام بچے، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، خیریت ہے؟ گھر میں اتنا سب خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی گیسٹ آ رہے ہیں؟ خوشی کی بات ہے، تم جب سنو گے خوشی سے پھولے نہیں سما پاؤ گے۔ رضوانہ خانم خوشی سے بولی۔ واقعی سب بے حد خوش تھے۔ ایسی بھی کیا خبر ہے مورے، مجھے بھی بتائیں۔ ایان خان تعجب سے بولا۔ ختیجہ کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، شعیب بھائی کا کوئی دوست ہے، اس کے بیٹے کا رشتہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا لڑکا ہے۔ ختیجہ کی اگر اس سے شادی ہو گئی خوش رہے گی۔ کیا؟ ایان خان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اپنے چہرے پر آئے ناگوار تاثرات کو وہ چھپا نہیں پایا۔ کیا میری گڑیا راضی ہے؟ ایان خان دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، بھائی صاحب بات کرنے گئے تھے اس سے، شاید راضی ہے، اس لیے تو بھائی صاحب نے ان لوگوں کو گھر پر بلایا ہے۔ چلو جو بھی ہے اچھا ہے، وہ اپنی گھر کی ہو جائے گی، ماضی سے اس کی جان چھوٹے گی۔ بچیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں ماؤں کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ فوزیہ خانم بولتی جا رہی تھی، جبکہ ایان کو گہری سوچوں میں گم اپنے ہی دماغ میں چلتی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ مورے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرا کھانا روم میں بھیج دیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ فوزیہ خانم کو ایان خان کا بدلا بدلا لہجہ کھٹکا تھا۔ وہ نفی میں سر چٹکتے ملازمہ کے ہاتھوں اسے کھانا بھجوانے کا کہتی کچن میں چلی گئی۔ دیا میری جان، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں؟ ختیجہ کے اداس چہرے کو دیکھتے منتہا اسے تیار کرتے آخر کار پوچھ ہی بیٹھی۔ نہیں، فقط یک لفظی جواب دیتے وہ خاموش ہو گئی۔ جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے تمہاری زریز لالا بتا رہے تھے، بہت ہی اچھا ہے، بزنس بھی اپنا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر یہ اداسی کیسی؟ میک اپ باکس سمیٹ کر الماری میں رکھتے منتہا کرسی کسکساتے ختیجہ کے سامنے بیٹھ گئی، جسے دیکھ کر
کوئی بھی ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ پاتا۔ وہ تھی ہی اتنی اچھی، بس خدا نے 3 سال کے بعد اس سے چلنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ 15 سالوں میں اسے کبھی بھی اپنا آپ کمتر محسوس نہیں ہوا۔ ایان خان نے اسے کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیا، لیکن جب سے مبشر اس سے بے وفائی کر گیا تھا، فقط اس لیے کہ وہ اپاہج تھی، تب سے وہ ناشکری سی بن گئی تھی۔ ہر وقت خود میں عیب تلاش کرتی رہتی۔ مجھے دیکھنے کے بعد وہ لڑکا بھی انکار کر دے گا اپاہج کے کہ میں صرف بابا کے اصرار پر راضی ہوئی ہوں۔ اللہ نہ کرے میری جان ایسی باتیں نہیں کرتی۔ میری طرف دیکھو، کیا کمی ہے تم میں؟ کچھ بھی نہیں۔ مبشر پاگل تھا جسے تم جیسے ہیرے کی قدر نہ ہوئی۔ ایک دن وہ ضرور پچھتائے گا۔ مجھ جیسی اپاہج محبت کرنے والی لڑکی کو گنوانے کے بعد اب اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب ردی ہے، کباڑ ہے، کوڑا ہے، کچرا ہے۔ ایان خان کمرے میں داخل ہوتے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ السلام علیکم ایان لالا۔ وعلیکم السلام۔ ایان خان شفقت سے منتہا کے سر پر ہاتھ رکھتے کرسی پر بیٹھا، جو کہ منتہا احتراماً اٹھ کر اس کے لیے خالی چھوڑ چکی تھی۔ لالا میں چلتی ہوں، جب آپ بات کر لیں مجھے بلا لیجیے گا، میں دیا کو باہر لے جاؤں گی۔ یہ کہتے منتہا باہر چلی گئی تاکہ ایان خان سے ختیجہ کھل کر اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کر سکے۔ ختیجہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس کا اس کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا۔ کہیں باہر کسی کام سے رات گزارنی پڑتی تو ویڈیو کال کر کے اسے دیکھ کر گزارا کرتا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے گڑیا، اگر تم راضی نہیں ہو، اگر تم نہیں راضی بتا دو، میں سب کو منع کر دیتا ہوں۔ آخر کار ایان خان کے دل کی بات زباں پر آ چکی تھی۔ اپنی نم آنکھیں اٹھا کر ختیجہ نے اسے دیکھا۔ میں راضی ہوں لالا، بابا میری وجہ سے بیمار رہتے ہیں، میں ان کا یہ بوجھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے، سجنا سنورنا چھوڑ دیتی ہے، بولنا کم کر دیتی ہے، کسی پہ دوبارہ بھروسہ نہیں کر پاتی، اور سب سے بڑی سزا جو خود کے لیے منتخب کرتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ تم کسی پر بوجھ نہیں ہو، غلط مت سوچا کرو۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ اگر میرے لیے اس طرح آج سجی ہوتی، ایان خان تمہارا صدقہ نکال کر غریبوں میں دیتا۔ یہ صرف وہ سوچ سکا، کہنے سے قاصر تھا۔ صرف آپ ہی چاند کا ٹکڑا لگتی ہوں، صرف آپ کو ہی چاند کا ٹکڑا لگتی لالا جان، اور کسی کو نہیں، کسی اور کو لگنی بھی نہیں چاہیے ہو۔ مجھے لگتی ہو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت بتانے سے عاری تھا، سامنے بیٹھی گڑیا سے جو اسے ہمیشہ لالا کہتی آئی، اور وہ اسے گڑیا، لیکن وہ اس کی گڑیا اس کے دل میں بس چکی تھی۔ انکار نہیں کرو گی؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ ایک بار پھر پوچھ بیٹھا۔
بابا خفا ہوں گے میرے انکار کرنے سے، لیکن مجھے امید ہے وہ لڑکا مجھے دیکھ کر ضرور انکار کر دے گا۔ وہ کہتی کہتی دھیمے سے مسکرائی۔ کاش منع کر دے، وہ بے حد کم آواز میں بولا، جو ختیجہ سن نہیں پائی۔ لالا، آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، میں منتہا کو بلاتا ہوں۔ شدت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے ایان خان چلا گیا۔ اگر وہ مزید اسے سجے سنورے روپ میں دیکھتا، اس کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ اگر وہ اپنی گڑیا کو دل کی بات کہے گا، وہ اسے دھتکار دے گی۔ اسے ہمیشہ ایک ہی خوف اپنے دل کی بات کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ تو بچپن سے اسے لالا مانتی آئی ہے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنے پیار کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔